بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حق سے منہ موڑنے والے کون لوگ ہیں؟ دوسرے لفظوں میں، ان لوگوں کو راہ حق سے ہٹنے پر مجبور کرنے والی، منہ موڑنے پر مجبور کرنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے 74۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بلا شبہ وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، عن الصراط، سیدھے راستے سے، لناکبون، وہ مڑ جانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں لناکبون کا معنی لعادلون، جائرون، منحرفون، سیدھے راستے کو ترک کر دینے والے اور وہاں سے انحراف کرنے والے۔ اور جب کوئی انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، سیدھا راستہ چھوڑ جاتا ہے، تو عرب کہتے ہیں نقب فلان عن الطریق اذا زاغ عنہا، کہ جب کوئی بھی انسان صحیح راستے سے ٹیڑھے راستے کی طرف مائل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ نقب فلان عن الطریق، کہ اس آدمی نے سیدھا راستہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بظاہر ناکبون بڑا چھوٹا سا لفظ استعمال فرمایا، لیکن در حقیقت اس میں معانی اور مفہوم کا ایک وسیع سمندر ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے اسی لفظ کو پکڑا ہے جو بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، وہی امام فرا نے معانی القرآن میں، امام ابن قتیبہ نے غریب القرآن میں، تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر طبری نے، امام ابن فارس نے مقایس اللغہ میں، امام راغب نے المفردات میں، اور ابن الحائم نے التبیان میں، جبکہ امام قفوی نے الکلیات میں بیان فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو انسان صحیح راستے کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ کسی بھی دور میں، آج کا دور ہو، آج سے 200-400 سال پہلے کا ہو، 2-4-10,000 سال پہلے کا ہو، کوئی بھی انسان اگر صحیح راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان آخرت پر اس کا یقین، ایمان نہیں رہتا، اور یہ چیز انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ جب انسان کے سامنے آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل و دماغ پر ہو تو وہ کبھی بھی گناہ کے راستے پر نہیں چلے گا، وہ کوشش کرے گا کہ سیدھے راستے پر رہے، رب کائنات کے احکامات کی مخالفت اس سے نہ ہو۔ تو سیدھے راستے سے لوگ ہٹتے ہیں تو اس کی وجہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ میں، آپ یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا، یہ سیدھے راستے پر رہنا ہے۔ ان سے منہ موڑنا، یہ صراط مستقیم کو ترک کر دینا ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، امام قرطبی، امام ابن جریر مادی قریب کی دو عظیم ہستیاں، امام سعدی، امام شنقیطی وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے کو یہ لوگ اسی وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ ان کا بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر نہ صرف یہ کہ یقین نہیں بلکہ وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ہم اگر قرآن مجید کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ سلسلہ ہر دور میں رہا۔ اہل مکہ بھی آقا علیہ السلام کے سامنے بوسیدہ ہڈیاں لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس سے پہلے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی اقوام نے یہی اعتراض اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل آخرت رکھی ہی اسی لیے ہے کہ انسان آخرت پر جب یقین پختہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے باہر نہیں نکلتا، اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے مختلف دفاعی محکموں کو اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے جن کو اسلحہ مہیا کیا جاتا ہے ان کو مخصوص دائرۂ کار کے اندر رہ کر ہی گولیاں چلانے کی اجازت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں ایک ایک گولی کا حساب دینا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر فضول گولی فائر کی تو ہماری جواب دہی ہوگی اور ہم نہیں بتا سکیں گے کہ یہ گولی کہاں گئی، تو یہ ہمارے سانس، ان کا بھی ہم نے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ جب یقین، ایمان پختہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم 10 دفعہ سوچیں گے کہ کہیں اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے قرآن مجید کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔